لی گئی نیزوں سے نکالی گئی ہے۔ امام کے جسم کے ٹکڑے امام کی برچیوں سے نکالے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک چادر میں موسیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہو گئے اللہ کے کرم اور فضل سے۔ میرا نام ہے فرحان حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شاکر عباس عزاداری۔ تو آج ایک پھر میں جو ہے مجلس لے کے آیا ہوں 5 رجب کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی، مطلب 5 رجب کو ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ مجلس ہے آصر رضا، علامہ آصر رضا علوی کی۔ تو چلیے اس کو پہلے سن لیتے ہیں۔ اس کا لنک جو ہے وہ نیچے رہے گا، آپ جا کے اس کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ تو چلے جی، پہلے اس ویڈیو کو اس مجلس کو سن لیتے ہیں، باقی جو بھی بات ہے وہ بعد میں کرتے ہیں۔ چلیے اس کو سن لیتے ہیں۔ شیعہ ہو، 4 چیزیں اپنا سکتے ہو تو شیعہ رہو، ورنہ کوئی اور مذہب اپناؤ۔ علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا۔ نہ مجھے بانی امام کی شہادت کا حکم دیتے تو پھر میں جملے پڑھتا نہ۔ اگر میرے حصے پہ آئے ہیں، یہ علم عباس میں میرا ہاتھ ہے، اس قوم کی تسلی کے لیے علم پہ ہاتھ رکھا ہے۔ انہوں نے امام کو کمرے میں نہیں رکھا، انہوں نے زندان کے اندر ایک کنواں کھودا، اس کنویں کے چاروں طرف انہوں نے لوہے کی برچیاں لگا دی، درمیان میں زہرا کے بیٹے کو رکھ کے پتھر کے ساتھ اسے بند کر دیا۔ میرا بارواں کہتا میرا سلام اس قیدی پہ جو کروٹیں لیتا تھا اور برچیاں پہلو میں چلی۔ اجرکم الی اللہ۔ سیدہ تمہارا رونا قبول کر، علی کی بیٹی تمہارے آنسو قبول کر۔ اتنا تنگ تھا، امام بیٹھ نہیں سکتے تھے، سر اوپر کر کے امام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ 14 سال میں سے 13 سال امام کے رکوع کی حالت میں گزر گئے۔ اسے پتھر کے ساتھ بند کیا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک کمرہ بنایا گیا، اس کمرے میں اس زندان کا دروغہ بیٹھتا تھا، اس پہ ایک سلاخیں تھی، ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو کھڑکی بازار میں گزرتی تھی۔ بازار میں گزرنے والے لوگ اس کھڑکی کو دیکھتے تھے، اس کھڑکی میں سوائے دروغہ کے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جیل خالی ہے، یہاں کوئی قیدی نہیں، لیکن اس کے اندر کنویں میں امام کو قید کیا ہوا تھا، دروغہ وہاں بیٹھتا تھا۔ 13 سال گزر گئے، 24 رجب کے قریب والے دن آئے، اسی بغداد کے بازار سے ایک ایوب نامی شخص گزرا۔ جو ہی وہ کھڑکی کے قریب سے گزرا، اسے دیکھا کہ اس زندان کا دروغہ رو رہا ہے، اسے روتا ہوا زندان کا دروغہ دیکھا، وہ رک گیا۔ اس کا جہاں تک میری معلومات ہے، قیدیوں کے اوپر ہمیشہ وہ سپاہی مسلط کیے جاتے ہیں جو سخت دل ہوں، جنہیں قیدیوں پہ رحم نہ آئے۔ تو زندان کا دروغہ ہو کے رو کیوں رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا، کھڑکی پہ سر رکھ کے اس دروغہ کی آواز آئی، دعا کر مجھے موت آ جائے۔ اس کا موت نہ مانگ، مجھے وجہ بتا، ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا اس زندان میں ایک قیدی ہے، 13 سال ہو گئے ہیں مجھے اس پہ پہرا دیتے ہوئے، یہ مجھ سے کچھ نہیں مانگتا، جب میں صبح اپنی ڈیوٹی پہ آتا ہوں میں صرف اسے سلام کرتا ہوں، یہ مجھے سلام کا جواب دیتا ہے، سارا دن اس کے زندان سے مجھے تسبیح کی آواز کے علاوہ کچھ نہیں سنتا۔ تو اس نے کہا پھر رو کس بات پہ رہا ہے؟ اس نے کہا 13 سال کے بعد اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی ہے، اس بات نے میرا جگر پھاڑ دیا ہے۔ اللہ جانے میں جلال پور میں وہ جملہ پڑھوں تم برداشت کیسے کرو؟ ایوب کی آواز ہے، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا 13 سال کے بعد اس نے مجھے آواز دے گا، بتا تیری کوئی بیٹی ہے؟ کہتا میں نے رو کے کہا ہاں میری بیٹی ہے۔ تڑپ کے کہنے لگا منت کر، میں نے 13 سال میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ایک بار اپنی بیٹی کو زندان میں لے کے آ۔ اس نے کہا بیٹی میری ہے، تو کیا کرے گا؟ رو کے اس سے کہا تھوڑی دیر میرے ساتھ باتیں کرے، میں اپنی بیٹیوں سے ملنے کو ترس گیا۔ اجرکم یہ کہتا بیٹی لا، اللہ جانے کتنا ترسا ہے بیٹیوں سے۔ ایوب تڑپ گیا، ایوب کی آواز ہے اللہ اس پہ رحم کرے، جلدی سے آزاد کروائے۔ اتنا قیدی، ایسا مجبور، چلے کام کر۔ دروغہ سے کہنے لگا تیرے اندر کی حسرت بھی ختم ہوگی، مجھے میرے مالکوں کی دعا سے
بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے، میں یہاں اپنے کاروبار کے سلسلے میں آیا، میرے اوپر بڑی مشکلیں تھیں، مشکلیں ٹل چکی ہیں، میرا کام بہت ٹھیک ہو گیا ہے۔ اگر اس قیدی اتنا مجبور ہے، اس سے جا کے کہے ایک ایوب نامی شخص بازار سے گزرا ہے، وہ تجھے سلام دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے حق میں ایک دعا کر دے، اگر تیری دعا قبول ہو گئی میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کرواؤں گا، میں حکومت کو جتنا پیسہ دینا پڑا میں دوں گا، میں تیری قیدیں آزاد کر کے تجھے تیری بیٹیوں سے ملوا دوں گا۔ دروگا نے کہا دعا کون سی کرنی ہے؟ ایوب نے کہا اس سے کہہ میرا کام سور گیا ہے، جتنی جلدی ہو سکے میں مدینے چلا جاؤں۔ اس کا مدینے جا کے کیا کرے گا؟ اس کا وہاں میرا امام موسیٰ کاظم ہے، میں موسیٰ کاظم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، زندان سے میرے امام کی آواز آئی، ایوب کو کہہ تجھے میرے قیدی سلام دے رہا ہے، اور سلام دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ کل تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک کام تو بھی کرنا، کل زندان کے دروازے پہ ایک کفن لے کے آنا، ہو سکتا ہے کسی لاوارث قیدی کو تیرے کفن کی ضرورت پڑ جائے۔ ایوب تڑپ گیا۔ دروگا کہتا ہے کہ اس رات کا میں گواہ ہوں، رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ امام کی آواز ہے سن اے بندہ خدا، میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ہم کسی کے حقوق غصب نہیں کرتے، میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا کہ تو زندان کا پتھر ہٹا، میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا کہ تو جیل کا دروازہ کھول۔ امام نے کہا کہ تو گواہ ہے میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، ابھی میں تھوڑی دیر بعد نظروں سے غائب ہو جاؤں گا، شور نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، سپاہیوں کو اکٹھا نہ کرنا۔ اس نے کہا کہاں جائے گا تو قیدی؟ فرمایا بیٹیوں سے ملنے جا رہا۔ تیری بیٹیاں رہتی کہاں ہیں؟ مدینہ۔ کہنے لگا بغداد سے مدینہ سفر زیادہ۔ امام نے فرمایا ہم سفروں کے محتاج نہیں ہوتے، ہم کڑیاں اترنے کے محتاج نہیں ہوتے۔ دروگا کہتا باتیں ہو رہی تھی یا میں نے قیدی کو نظروں سے اوجھل دیکھا، قیدی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ادھر مدینے میں حالت کیا ہے؟ رضا کی ماں نماز شب کے لیے وضو کر رہی تھی، یا بی بی کے صحن میں کسی کی کڑیوں کی آواز آئی، کڑیوں کی آواز کا آنا تھا۔ امام رضا کی والدہ اپنی جگہ سے اٹھی، ہاتھ پیچھے کر کے دی اگر یہ سوچ کے میرے گھر میں آیا ہے کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو یہ جان لینا کہ ہم اہل بیت نبوت ہے۔ اتنا کہنا تھا، آواز آئی مجھے پہچان، میں بغداد کا قیدی ہوں۔ بغداد کے قیدی کا نام آنا تھا۔ رضا کی ماں نے دونوں ہاتھ باندھے، رو کر دی مولا مجھے صرف اتنا بتا رہنے آیا ہے یا ملنے آیا ہے؟ فرمایا رہنے نہیں آیا، ملنے آیا ہو، مجھے زہر مل گئی ہے، میری آج آخری رات ہے۔ آخری رات کا نام آنا تھا۔ رضا کی ماں قدموں میں گر گئی، رو کے کہنے لگی پھر تجھے علی کا واسطہ میری بیٹیاں جگانا نا، میری بیٹیوں کو جگانا نا۔ امام کی آواز آئی کیوں نہ جگاؤں؟ رو کر دی 14 سالوں میں 28 عیدیں میری بیٹیوں نے دروازے پہ گزاری ہے۔ رو رو کے کہتی رہی ہے اماں ہر کسی کا باپ آ گیا، ہمارا پاپا نہیں آیا۔ امام موسیٰ کاظم حجرے کے اندر آئے، آگے آگے رضا کی ماں چلی، آواز آئی یہ تیری بڑی بیٹی زینب ہے، یہ اس سے چھوٹی فروہ ہے، یہ اس سے چھوٹی خدیجہ ہے۔ امام ایک ایک کا چہرہ دیکھتے رہے، سب سے آخر میں آئے، بی بی کی آواز آئی یہ تیری چھوٹی فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا نام آنا تھا۔ ابھی امام زمین پہ بیٹھے یا قوم والی ملکہ تڑپ کے اٹھی، رو کے دی اور کسی سے ملنا میر، مجھے سینے سے لگا، میں نے قوم کی پہاڑیوں میں رول کے مر جانا ہے۔ اور میں تیری غریب بیٹی، اور میں تیری مظلوم۔ حوصلہ حوصلہ، اجروں کا مل اللہ، مالک پرسہ قبول کرے۔ بابا بیٹی سے مل۔ امام نے معصومہ قوم کے سر کا بوسہ لے، دستار امامت رضا کے سر پہ رکھا، راز امامت اگلے امام کے حوالے کیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ دروگا ابھی دیکھ رہا تھا یا امام زندان میں واپس آئے۔ زندان میں آتے امام کی آواز قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ داروگا کہتا میں اس انتظار میں تھا، ابھی شیعوں کا امام زہر کی وجہ سے شہید ہوگا،
وہ کہتا میں زندگی میں یہ منظر نہ دیکھتا. صبح ہونے کے قریب تھی, زندان کا دروازہ کھلا, دروازے کا کھلنا تھا. سندگی ملعون ہاتھ میں ایک حکم نامہ لے کے آیا تھا. دروگا کہتا میں نے حکم نامہ پڑھا, اس میں لکھا تھا کہ حاکم کا حکم ہے کہ سندگی ملعون کے لیے امام کے زندان کا پتھر ہٹایا جائے. وہ کہتا میں نے کہا ملاقات کرے گا؟ کہنے لگا نہیں, ضروری کام ہے. دروگا کہتا میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا. جب میں نے پتھر ہٹایا, یہ کمینہ نیچے اترنا شروع ہوا. اس کتے کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا. کاش میرے بس میں ہوتا میں یہ جملہ پڑھنے سے پہلے مر جاتا. دروگا کہتا میں دیکھ رہا تھا, اس نے تازیانوں کی بارش شروع کی. تھوڑی دیر کے بعد دروگا کی آواز آئی, چھوڑ دے. قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. اگلا جملہ بڑا مشکل ہے, میں رک گیا ہوں. رکا صرف اس لیے ہوں کہ تھوڑی سی برداشت پیدا کرنا. اگلا جملہ بڑا سخت ہے, کھڑوں تک رونے کے لیے. مولا حسین نے کربلا میں اکبر کی لاش ایسے اٹھائی, قاسم کی لاش ایسے اٹھائی. غلط پڑھو مجھے غازی معاف نہ کرے, کتابیں کہتی یہ کائنات کا واحد غریب ہے جس کی لاش اٹھائی نہیں گئی, نیزوں سے نکالی گئی ہے. امام کے جسم کے ٹکڑے امام کی پرچیوں سے نکالے گئے ہیں. انہوں نے ایک چادر میں موسیٰ کاظم کے لاشے کو رکھا. یہ بغداد کے پل کی طرف چلے, میں غلط پڑھوں بی بی کا مجرم بنوں. انہوں نے جنازہ رکھا نہیں, انہوں نے بغداد کے پل پہ پھینکا. جنازے کا پھینکنا تھا. ایک کالے برقعے والی بی بی کی چیخ آئی, کوئی میرا بیٹا دفنا دو, کوئی میرے غریب کو کفن لا دو, کوئی میرے لال کا جنازہ اٹھا لو. اوے میرا 14 سال کا قیدی. تو دوستو آپ نے سنا, بہت ہی درد پڑا, بہت ہی زیادہ. اتنا ظلم کام تھا کہ اور ظلم کیا. جیسے آپ نے سنا کہ پتھر ہٹا کے وہ بندہ جو ہے وہ اندر آیا, تازیہ لوہے کا تازہ. اتنا ظلم کم تھا کہ اور ظلم ڈھانے آ گئے. اتنے مظلوم امام سے کیا بتاؤں میں, بہت ہی زیادہ. اتنا ظلم کیا, اتنا تنگ زندان رہا. ایک کنواں کھودا گیا, اس کے اندر نیزے کے آگے والے وہ جو قلعے ہوتے ہیں وہ لگائے گئے. اگر جدھر بھی کروٹ لیتے تھے ادھر ہی چکتا تھا, ادھر کروٹ لیتے تھے تو ادھر چکتا تھا. اتنا زیادہ ظلم کیا گیا, اتنا ظلم. آپ نے سنا ہے کہ جیسے کہ وہ بوٹیاں نکالا گیا, ایک گڈڑی میں ڈال کے پھر لے کے گئے. بہت زیادہ مشکل, بہت زیادہ. پل بغداد جیسے کہ ڈال کے ادھر رکھ کے آئے. میں بول نہیں سکتا, ایسے بیان نہیں کر سکتا, ایسے انہوں نے پڑھا ہے. تو کتنا ظلم کیا, تو وہ کیسا منظر ہوگا جب ایسا انہوں نے ظلم کیا ہے. لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا, اتنا بڑا ظلم ہے, اتنا بڑا ظلم ہے. مظلوم امام پہ اتنا بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے. اللہ ان کو کبھی معاف نہ کرے, کبھی معاف نہ کرے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی. ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے, اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا.